پوری کہانی قرآن میں لکھی ہے. اپنی قوم کا وقت گزارنا مقصود نہیں، نتیجے دینا مقصود. جناب مریم کی والدہ حنانہ خاتون منت مانی، اللہ بیٹا دے، تیرے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں. مرضی توحید تبدیل ہوئی، بیٹے کی جگہ بیٹی. قرآن کہتا ہے اس نے منت مانی تھی، اس نے نظر لی تھی، اس نے عہد کیا تھا. منت ماننا اگر بدعت ہوتا، مریم کی ماں نہ مانتی. اس نے منت مانی، اللہ نے دے دی بیٹی. وعدہ تو پورا کرنا تھا. بیٹا ہوتا روز گھر سے جاتا، مجاوری کرتا، شام کو گھر آ جاتا. بیٹی کے لیے سفر، خطرات. جناب زکریا کی امانت حوالے ہوئی. قرآن کہتا ہے جناب زکریا کی ذمہ کفالت لگ گئی. جناب زکریا نے بیت المقدس کے ساتھ ایک چبوترا بنایا، اس میں ایک حجرہ بنایا. حجرے میں مریم کو بٹھا دیا. نہ تو گھر سے باہر نکلے، نہ تو تجھے دیکھے. رہے گی بھی گھر کے اندر، منت بھی پوری ہو جائے گی، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، کنیزی بھی توحید اپنی میں لے لے گی. تو نے اسی گھر کے اندر رہنا ہے. مریم رہتی تھی اس کمرے کے اندر. پہلے دن جناب زکریا نے بٹھایا، دروازہ بند کیا، کفل لگایا، تالا لگایا. زکریا چلے گئے محنت مزدوری کے لیے. شام کو خیال آیا کہ مریم تو ہے اسی حجرے میں، اسے کھانا بھی ہوئی، اسے بھوک بھی لگی ہوگی، اسے پیاس بھی لگی ہوگی. گھر سے باہر وہ نکل نہیں سکتی، میرے علاوہ وہاں جا کو نہیں سکتا. زکریا بھاگے گھر آئے، گھر سے روٹی اٹھائی، کھانا اٹھایا، پانی کا پیالہ بھرا، بھاگے، دروازہ کھولا. کھول کے منظر دیکھا، مریم کے مصلے کے آگے کھانے. ہائے ہائے بے موسم پھل. جناب زکریا کی آواز آئی، مریم تالا کس نے کھولا؟ فرمایا کسی نے نہیں. کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا جس کی کنیز ہو اسی نے بھیجا ہے، جس کی کنیز ہو اسی نے بھیجا. یوں رکھے برتن زکریا نے وہ آسمان کی طرف کیا، میرے مالک تو نے کفالت میرے ذمہ لگائی تھی، مزدوری کر کے نہیں کھلاتا، تیری کنیز تو کھلا دیتا. توہین ہو گئی ہے میری، کھلانا میرے ذمہ تھا، کھانا تو نے عرش سے کیوں بھیجا؟ آواز آئی زکریا دھیمے لہجے میں بات کر، تجھے نہیں پتا کنیز نہیں بتول ہے. فرمایا میرے مالک میں بھی نبی ہوں. فرمایا تو معصوم ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں ہے. روٹی پکاتی تیری بیوی، کھا لیتی مریم، مریم کی عصمت خطرے میں چلی جاتی. یہ میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبان پہ، خدا ایک وقت کی روٹی مریم کو زکریا کی بیوی کی غیر معصومہ کی نہیں کھلاتا. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، 17 سال فاطمہ پکاتی رہی، محمد کھا. سال پکائی فاطمہ بنت اسد نے، کھلائی ابو طالب نے، وہ بھی معصومہ، یہ بھی معصوم. اس میں دیکھنا نا کتنا فرق ہے، فرق دیکھنا نا بطول صغرا میں اور بطول کبرا میں کتنا فرق ہے. مریم اسی حجرے میں. ایک دن مریم کو اپنے حجرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی. کہانی پوری قرآن میں. مریم نے اپنی چادر کو سنبھال کر انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو. خوف زدہ ہو گئی کنیز خدا. حجرے میں کون آ گیا؟ غیر کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا. یہ قدموں کے چلنے کی آواز آتی رہی. مریم نے سر نہ اٹھایا. مریم نے پہلے کہہ دیا کہ میں پناہ چاہتی ہوں تجھے. قرآن کی آیت ہے اگر تم متقی نہیں تو. جب قدم نہ رکے، اب مریم کے پاس ایک ہی بات رہ گئی تھی. اب مریم نے اپنا عہدہ بتایا. مریم کا رک جا وہیں پہ، میں بتول ہوں. رک جا وہیں پہ، میں بتول. یہ انسان ہمیشہ عہدہ تب بتاتا ہے جب اپنا روب، اپنا خوف ڈالنا. میں فلاں ہوں. مریم نے عہدہ بتایا. آگے جو کھڑا تھا وہ ملک مقرب فرشتہ تھا. اس نے بھی قدم پیچھے نہیں ڈالے. معذرت بھی غلطی ہو گئی، میں واپس دروازے پہ جاتا ہوں، دستک دوں گا تو کہے گی تو میں آؤں گا. نہیں، وہ وہیں پہ رکا.
مریم نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی نہیں، تیرے رب کا بھیجا ہوں۔ نہ صرف ابھی قرآن سننا پھر نتیجہ دیکھنا۔ مریم نے کیوں آیا میرے کمرے میں؟ اس نے کہا بیٹا دینے۔ غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا دینے میں آیا ہوں، اس نے بھیجا ہے۔ مریم نے کہا میں بتول ہوں، اس نے بھی عہدہ بتایا، معافی اس نے بھی نہیں مانگی، معذرت اس نے بھی نہیں کی، قدم وہ بھی پیچھے نہیں لے کے گیا۔ اس نے کہا تو بتول ہے، میں رب کا رسول ہوں، مجھے بیٹا دینے۔ مریم نے کہا میں بتول ہوں، اس نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے۔ پوری رات یا واہ 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 کی صدائیں آتی رہی۔ یہ داد آصف الوی کو نہیں، میری شہزادی کی دہلیز میں جتنے سجدے کرو کم ہے۔ مریم نے کہا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہو۔ یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آیا، پھر نے کہا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ درزی ہوں۔ بسم اللہ سے کپڑے لے کے آیا۔ یہ وہاں رسول بن کے گیا تھا، یہاں درزی بن کے آیا۔ میرے مالک مجھے ایک سطر کی خیرات دے دینا جو میں تمہارے کلیجوں میں جا کر رکھا ہوں۔ جو وہاں درزی ہے یہاں بیٹے دے رہا ہے۔ جن کا درزی مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، جامع مریم نے پوری کہانی قرآن میں، مریم نے کہا مجھے کبھی کسی بشر نے چھوا تک نہیں، بیٹا کہاں سے آیا؟ اس نے اشارہ کیا عیسیٰ گود میں۔ آواز خدا آئی، مریم سے کہہ دے یہ میری نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ ہے میری نشانی۔ نہ یہ باپ کے سلم میں رہا، نہ ماں کے رحم میں۔ یہ آ گیا اللہ کے اذن سے ماں کی گود میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس نے پڑھنی ہے نماز، مقتدی تو سلب میں نہ رہتا ہو۔ مجھے کسی بھی مولوی سے جا کے تصدیق کروا کے کہو کہ عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تخلیق کے ان مراحل سے گزرا ہی نہیں۔ تخلیق کے کسی بھی مرحلے میں عیسیٰ نہیں رہا، کسی بھی تخلیق اور ارتقاء کی منزل پہ نہ رہ کے وہ ماں کی گود میں آ گیا۔ تو جس کا نوکر بغیر منزلوں کے گزرے گود میں آ سکتا ہے۔ اب یوں اٹھایا، میرے مالک اب کیا کروں؟ دروازے پہ قوم کھڑی تھی، قوم نے کہا بتا بچہ کہاں سے آیا؟ جواب دینا چاہیے تھا اللہ کو کہ دائیں کاندھے کے ساتھ وہی فرشتہ جو اندر آیا تھا وہی کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو گیا تھا، مریم تو نہ بولنا، جواب میں دیتا ہوں۔ جو اندر کہہ رہا تھا میں دینے آیا ہوں، اب وہ چپ۔ مادر عیسیٰ نے کہا جواب کون دے گا؟ فرمائیے ہم حجت سے بول لیں گے۔ مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، قوم نے کہا کیا؟ مریم نے کہا یہ بولے گا۔ عیسیٰ بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہم
پھر بھی بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ سر، بسم اللہ سر. اللہ کا عبد ہوں. بابا جی تشریف لے آئے، بس یہیں پہ گفتگو تمام. اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. قوم خاموش گھروں کو واپس چلی گئی. میرے مالک ان پہ عذاب بھیج، عذاب بھیج ان پہ. ان کی اتنی جرت، انہوں نے آ کے مریم کا رستہ روکا. خدا نے کہا عذاب نہیں آنا. میرے مالک کیوں؟ فرمایا ان کے ایک کام نے ان کا عذاب ٹال دیا. وہ کام نہ کرتے عذاب ابھی آ جاتا. میرے مالک وہ کام کون سا کیا؟ فرمایا انہوں نے مریم سے گواہ مانگا، مریم نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کا گواہ مانگ لے، اس پہ عذاب نہیں آتا. جو بطول کا گواہ مانے اس پہ عذاب نہیں آتا. انہوں نے مانا ہے گواہ، اب ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ مان گئے، چلے گئے. مباہلہ میں آ کے کھڑے ہو گئے عیسائی. رسول نے کہا میرے اللہ میری زہرا جا رہی ہے. فرمایا اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی وہاں لعنت کو کھڑا کروں گا. اب اگر کوئی اس کے مقابلے پہ آیا تو وہ لعنت کو لے کے جائے گا، کوئی اس کے مقابلے پہ آیا تو وہ لعنت کو لے کے جائے گا. میں صرف جملے نہیں کہنے لگا، میں اپنا جگر 2019 میں اپنی ہتھیلی پر رکھی اپنی زندگی کا تحفظ اپنے مالک کو سونپ کے یہ جملہ ملتان کی نگری میں دینے لگا ہوں. جناب سیدہ اپنے گھر سے نکل آئی، خدا نے کہا لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. کوئی اس کے مقابلے پہ آئے، کوئی اس کے مقابلے پہ آئے، کوئی اس کے مقابلے پہ آئے. عیسائیوں نے کھڑی لعنت دیکھ لی. عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. مجھے کسی مولوی سے پوچھ کے بتا، وہ جو لعنت آئی تھی وہ گئی کہاں؟ وہ تجھے آتی لعنت دکھائے گا، جاتی لعنت نہیں دکھائے گا. میں تجھے جاتے ہوئی لعنت دکھاؤں. وہ لعنت مباہلے کے میدان سے واپس پلٹ کے خدا نے کہا تیرے مستحق تک میں پہنچاؤں گا. ادھر مہینوں کا سفر سالوں میں تبدیل ہوا. یہی بیوی کے دربار میں آ کے کھڑی ہوئی. بیوی نے کہا مجھے میری جگیر چاہیے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ بیوی نے مباہلے والے گواہ اٹھائے. بیوی نے کہا علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بیوی نے کہا میں بھی فدق لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا لیا. میرا مطالبہ بھی کھجوروں کے باغ نہیں،